اسلام کی ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کی سنکھیا 12,000 تھی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو دم دبا کے بھاگنا پڑا تھا۔ حنین کا جنگ آپ سب نے سنا ہوگا، آپ سب جانتے ہوں گے۔ حنین کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حنین ایک شہر کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں پڑتا ہے۔ مکہ کی فتح کے بعد وہاں کے سرداروں نے اس کو فتح کرنے کے بعد ایک مشورہ کیا جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب بننا ہے، جس میں مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو نکال دیا گیا تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کل اسلامی سینا ہماری اور بڑھتی چلے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر۔ جب یہی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم حنین کی طرف نکل جاؤ، اور اسی سمے اسلامک مسلمانوں کی سنکھیا 12,000 تک پہنچ گئی تھی، جس میں 10,000 جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو وہی ابھی جسٹ ہوئے تھے، تو کل ملا کے 12,000 مسلمان ہو گئے۔ اب تک کے جنگ میں اسلام کی یہ سب سے بڑی سینا تھی۔ 10 شوال اور 8 ہجری کو اسلامی سینا حنین پہنچ گئی۔ ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ ان کے دل میں گھمنڈ آ گیا، تکبر پیدا ہو گیا، اور یہی بات اللہ کو بالکل نہیں پسند آئی، کیونکہ مسلمان کبھی گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ ہارے یا جیتے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کو تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے محنت کرتے رہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ کا حکم آیا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنے سینا کی پاور کو اور اپنے گھوڑے کی پاور کو بنا کے رکھو، تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان کے سوا ان کو بھی دہشت میں رکھے رہو، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو دشمنوں نے الگ الگ طرح کے کھیل رچے ہوئے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں مسلمانوں پر تیر کی برسات کر دی، جس میں مسلمانوں کو کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، اور وہی لوگ تو میدان میں جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اس نئی حالات میں اسلامک سیناؤں کے پاؤں کھاڑ کے رکھ دیے، اور جتنے بھی جنگجو تھے سارے بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کے سارے چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھی وہیں کے وہیں کھڑے رہے، اور اسی سمے آپ نے یہ کہنا شروع کیا، میں ایک نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، میں عبداللہ مطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ اونچی آواز میں مسلمانوں کو واپس بلاؤ، آواز لگاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے ایک ایک مسلمان واپس آنے لگا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز کو سن کے سارے مسلمان واپس آ گئے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں سارے مسلمان ان پہ ٹوٹ پڑے جیسے شاہین اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس حالت میں دشمنوں کی پیر اکھاڑ کے رکھ دی اور ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑا، اور یہ جنگ وہ ہار گئے۔ اور اسی جنگ کے دوران یہ آیت اتری، اللہ بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے لڑائی کے دن بھی جبکہ تم حنین کی جنگ میں زیادہ لوگوں کے ہونے پر گھمنڈ میں آ گئے تھے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے تھے۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی ان کو چھوٹا لگنے لگا تھا، ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اور وہ ایسا پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے، اور پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر اطمینان اتاری، اور ایسے جنگجو اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو اس میں فرشتے بھی شامل ہو گئے تھے، اور انہی لوگوں کو سزا ملی جنہوں نے کفر کیا، اور وہی کفر کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس جنگ میں 4 مسلمان شہید ہوئے، اور دشمنوں میں سے 70 انسان مارے گئے، اور جو 6,000 بچے تھے وہ سب بندی بنا لیے گئے، جن کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔ سبسکرائب